ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ کہ جتنے بزرگ مزارات پر جا کر استغاثے پیش کرتے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو چلو یہ فقیر حقیر تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھ دیتا ہے۔ کیا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس آگے صفات بھی ہیں، بے شک اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو جب اللہ بھی مدد کرے تو اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، رسول کرے تو رسول سے مانگو، اور جب ولی کرتے ہیں تو ولی سے مانگو۔ لیکن اس کا ترجمہ خود ہی بتا دے گا۔ اب جب اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا، اہل ایمان سے اپنی دوستی رکھنی ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو صرف ہے اللہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر آئے۔ اب وہ یہ ولی کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ولی کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، یہاں ہے کہ تمہارے مشکل کشا اور مددگار ہیں اللہ، رسول اور اہل ایمان۔ تو اللہ رسول مشکل کشا اور اہل ایمان مشکل کشا، تو وہ پھر سارے صحابہ کو، سارے بزرگوں کو، سارے اہل بیت کو کہتے ہیں مشکل کشا۔ یہاں تو مشکل کشائی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، سٹارٹ اس سے ہوا تھا کہ یہود و نصارہ سے اپنی دوستی نہیں کرنی، دوستی کرنی اہل ایمان سے۔ اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے تو دوست صرف ہونے چاہیے اللہ، رسول اور اہل ایمان۔ قرآن بالکل واضح ہے، یقین کریں قرآن کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں، باہر سے اندر ہی کانٹیکسٹ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا پھر تو، یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں۔ اس میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو۔ یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے۔ دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں، وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبر نکلا ہے۔ اچھا بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید۔ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے وجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں، وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا، اس طرح کی آیت تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہ ہیں فلاح والے۔
ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ معنی کچھ اور تھا، اس کو بدل دیا. میں نے عرض کیا وہ حاجی عبد الحبیب صاحب کے حوالے سے نا لوگ بڑی عجیب و غریب کے غوث پاک کے دربار پہ گئے تو وہاں چل کے تمنائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے. تو میں نے بتایا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. تو مجھے کئی دوستوں نے میسج کیے کہ یار کچھ ایسے گندے کیڑے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی دلیل نہیں دی ہے. تو میں نے کہا ویسے انہیں عقل ہوتی نا تو یہ بات انہیں سمجھ جانی چاہیے تھی کہ جتنے بزرگ مزارات پر جا کر استغاثے پیش کرتے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی. اور اگر نہیں سمجھ آئی تو چلو یہ فقیر حقیر تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھ دیتا ہے. کیا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا؟ اس آگے صفات بھی ہیں، بے شک اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی مدد کرے تو اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، رسول کرے تو رسول سے مانگو، اور جب ولی کرتے ہیں تو ولی سے مانگو. لیکن یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائے ان کی باتوں کا کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی. وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان. تو بالکل ہم مانتے ہیں. اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے عہد میں کہ آئیں میری مدد فرمائیں. حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا. تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں. آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے. اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62، ڈیسائسو ہے، بالکل واضح ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہو نا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے. تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کشا تھے؟ نہیں، دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اسباب کے طور پر. پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کیے مدد کے لیے، لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر. پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے حضور جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حسبنا پڑھتے تھے؟ نہیں، آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے. جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہم بھی نبی علیہ السلام کے سپورٹیو ہیں، ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین.